علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. ہمیں اندازہ تھا کہ آپ مصروف ہیں، لیکن اتنے مصروف ہیں یہ اندازہ نہیں تھا. یہ بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا بس آپ اللہ کا کی. شکر ہے، اللہ نے لگایا ہوا جی کاموں میں. یونیورسٹی ٹاکس، ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، پھر پیرنٹس آتے ہیں ملنے، بچوں کی کاؤنسلنگ وغیرہ کچھ ہوتے اچھا. ہیں، تو یہ سارا کام. ہاں نہیں، وہ بھی ضرور ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے آپ کے اس پورے کام کو. آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے یہ تسلی ہے کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سارے گیسٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ انٹرویو نہیں ہے، پوڈ کاسٹ ہے. تو یو گائز آر ون آف دا پائنیئر آف پوڈ کاسٹ ان پاکستان. آئی تھنک آپ لوگوں کو ایسے یہ بات درست ہے ویسے کہ شروع کے جو بالکل پوڈ کاسٹ پاکستان میں ہو رہی تھیں ان میں سے ایک آپ لوگوں کی تھی. پوڈ کاسٹ کا تو ناٹ شیور، بٹ یہ کہ اسلامک پوڈ کاسٹ فار شیور. الحمد للہ یہ اللہ نے ہم سے کام لیا. تو کووڈ کے بعد یہ چیز آپ کو پتہ ہے ایک بوسٹ آیا. ہاں تو الحمد للہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک پوڈ کاسٹ کا کام ہم سے کیا. ماشاء. تو یہ کووڈ نہ بھی آتا تو میرے خیال سے یہ ہونا ہی تھا. ڈیفینیٹلی ہونا تھا، اللہ کا پلان ہے ہر چیز میں. تو کووڈ تو ایک بہانہ تھا اور بلیسنگ ان ڈسگائز تھا ہمارے لیے ماشاءاللہ. اس میں سوشل میڈیا بھی کافی ہمیں ایک وہ بوسٹ ملا اللہ کی طرف سے. تو ہونا تھا، آپ کی بات بالکل ایسے ٹھیک ہی ہے. ہے. اچھا علی بھائی، آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا کہ اسلامک پوڈ کاسٹ، اور بہت سی جو اسپیشلی جو آج کی ماڈرن یوتھ ہے یونیورسٹیز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی، وہ صرف ان تک کوئی دین کا جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہماری آبزرویشن میں وہ آپ لوگ ہیں. یہ بڑی بلیسنگ بھی ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بلکہ میں تھوڑا پہلے جاننا چاہوں گا، آپ خود آپ کو سن کے یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی شاید اس طرح سے روایتی مذہبی بیک گراؤنڈ سے شاید آپ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ کا بہت سے جو آپ لوگوں کے چال ڈھال ہوتی ہے، جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بڑی ریلیٹیبل ہوتی ہے کر کے. تو آپ کی ذرا اپنی تھوڑی ہم جرنی جانا چاہیں گے. آپ شروع سے یہ کام کر رہے ہیں یا آپ کہیں درمیان میں کوئی ٹرانسفر ہوئے؟ صحیح. سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ کئی لوگ نا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پوڈ کاسٹ کن ٹاپکس پہ کرتے ہیں. تو میں جب انہیں ٹاپکس بتاتا ہوں تو بڑا حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سوشل ٹاپکس ہیں، اسلامک ٹاپکس تو نہیں ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سوشل ٹاپکس کا بہت گہرا تعلق اسلام سے ہے، یہی تو اسلام ہے. تو لوگوں کے ذہن میں نا ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید اسلام ایک دوسری دنیا کی بات ہے، اور یہ جو پریکٹیکل لائف ہے یہ شاید کسی اور دنیا کی بات ہے، سوشل ٹاپکس کچھ اور ہیں. جیسے ریسنٹلی میں نے کیا شوڈ وی لیو پاکستان ثاقب اظہر صاحب کے ساتھ جو انیبلرس ہیں. تو بہت لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو آپ کا ٹاپک نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اسلام بتاتا ہے رزق کا کنسیپٹ، اسلام بتاتا ہے کہ رزق کمانا کیسے ہے، رزق میں برکت کیسے لانی. تو یہ یہیں سے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہمارے یوتھ کے مائنڈ میں بہت کنفیوژن ہے اسلام کو لے کے. جہاں تک میری بات ہے برو، یہ بات درست ہے کہ میرا کسی دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں ہے، خاندانی. بس جیسے ایک عام فیملی ہوتی ہے سب کانٹیننٹ میں، جیسے روایتی ایک فیملی ہوتی ہے، اس سے الحمدللہ میرا تعلق ہے. ابو امی دونوں گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ریٹائرڈ. تو جی آئی کے میں جب میں تھا سیکنڈ ایئر میں، الحمدللہ قرآن پڑھا تھا میں نے. تفہیم القرآن جو ہے، بلکہ جو مختصر حواشی ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی کا جو ترجمہ تھا، کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا، میرے ایک دوست نے. تو جماعت اسلامی کا تھا وہ دوست، اچھا تھا، اچھا لڑکا تھا، اچھا دوست تھا میرا. تو اس نے ایک دن دروازے کو نوک کیا، کہا علی بھائی ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا ضرور. تو مجھے لے گیا وہ ایک بک فیئر پہ، جی آئی کے میں بک فیئر لگا تھا. وہاں پہ اس نے مجھے قرآن ہدیہ دیا، یہ ٹرانسلیشن ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی. تو ماشاء اللہ جی یہ کہ اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، بلکہ کھولا اس کو میں نے 3-4 منتھس بعد. پہلے تو وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرے گا، غلاف میں باندھ کے سب سے اوپر رکھ دیا. لیکن یہ کہ اس کو میں نے کھولا 3-4 منتھ بعد، جب میں بہت ایک پرابلم سے گزر رہا تھا، بہت افسردہ تھا، بلکہ ڈپریس تھا. تو یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جب قرآن کھولا تو سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو ماشاءاللہ اس آیت نے میرے دل کو چھو لیا، اور اس دن سے میں نے تہیہ کیا قرآن کو میں نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ماشاءاللہ شروع میں ایک ترجمے سے خود پڑھا، پھر علماء سے ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ. جب میں لاہور آیا گریجویٹ ہو کے، علماء نے بڑا کچھ سکھایا الحمدللہ. تو یس میرا بیک گراؤنڈ وہ تو نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ جو ہمارا آپ نے کہا سٹائل میچ کر جاتا ہے یوتھ سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوتھ کلب میں آ کے اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. یعنی لیٹ سے کہ ایسی ڈریسنگ کو، یا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیپس پہنتے ہیں، یہ دیکھیں وہ ہم پہلے سے پہن رہے ہیں. وہ میرا بہت پرانا اٹائر ہے، ہمارے کسی بھی اسپیکر کو پرانا اٹائر ہے. تو جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ہم نے علماء سے پوچھا کہ دیکھیں اس میں کیا کوئی حرج ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ایز لانگ ایز ماڈسٹ لباس ہے،
ایز لانگ ایز وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنس کو پورا کرتا ہے اسلامی لباس کے جو اصول ہیں تو اٹس فائن. تو ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا. اچھا کیپ پہ بھی اعتراض کیا تھا کسی نے کیا؟ ڈیفینیٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مغرب کا ایک وہ سمبل ہے. اچھا تو اس سے وہ پھر ریلیٹ کر جاتے ہیں کہ یا لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کر رہے ہیں تو ٹخنے ان کے ایسے ہونے چاہیے اور داڑھی ان کی ایسی ہونی چاہیے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سی ایک سوچ لوگوں کی پائی جاتی ہے, لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا شروع سے ہی یہ اٹائر ہے. تو الحمدللہ دین میں آ کے یہ کہ انسان اپنے آپ کو نکھارے, سنت پہ عمل کرے انشاءاللہ. اور سنت میرے نزدیک ایک مزاج کا نام ہے, لباس بھی ہے اس میں, ڈیفینیٹلی حلیہ بھی ہے. تو وی ٹرائی آر بیسٹ انشاءاللہ, ہم سب ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن اس میں میں الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے آپ GIK میں پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے کی لائف آپ کی کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی کیا؟ اس سے پہلے آپ مطلب بالکل ڈفرینٹ تھی. جیسے ایک عام ٹین ایجر ہوتا ہے, لاسٹ, اور مطلب سوسائٹی کے پیچھے بھاگنا, سوشل اسٹینڈرڈس کے پیچھے بھاگنا, پیئر پریشر میں آنا, کمپیریزنس کرنا, میوزک کو مطلب ایک لائف سمجھنا. اچھا تو بہت ڈفرینٹ تھی لائف اس سے پہلے, بہت ڈفرینٹ. میوزک اور کانسرٹ وغیرہ یہ سب آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں, ایکسپوجر آپ کو ان چیزوں کا ہے؟ جی بالکل ہے. بلکہ میں نے عاطف اسلم صاحب جو ہیں ان کا ایک کانسرٹ لاہور میں ہوا تھا, تقریباً 2004 کی بات ہے, 3 کی بات. اچھا تو میں گاڑی پارک کر کے کوئی 5-6 کلومیٹر پیدل چل کے اس کانسرٹ پہ گیا تھا کہ ایک دیدار ہو جائے, عاطف اسلم کی جھلک نظر آ جائے. ایک جھلک نظر آ جائے. تو کانسرٹس اٹینڈ بہت کیے. عاطف اسلم کی جھلک نظر آئی پھر آپ کو؟ جی بالکل نظر آئی. تو اس کے بعد انہوں نے اور بھی وہ جو کچھ حمد وغیرہ بھی پڑھی, اس طرح کی چیزیں, وہ بھی شاید تھوڑا سا چینج کی طرف شاید آنا چاہ رہے ہیں. ہم تو ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک میں خیر ہے, تو عاطف میں بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مزید بہتر کام لیں, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب اس بات کو سمجھیں کہ دین اسلام میں سکون ہے اور حلال کام میں سکون ہے. کبھی آپ کی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی؟ ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن باقی سیلیبریٹیز سے مطلب ہوئی ہے, جو اسپیشلی سینئر سیلیبریٹیز ہیں ماشاءاللہ. بشریٰ انصاری ہیں, جاوید شیخ صاحب سے بہت اچھا ہے. تو ان کے پاس بیٹھ کے مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو نو, اور وہ عمل بھی کرتے ہیں جتنا ان کی استطاعت ہے. باقی ہر بندے کا ظاہر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ. بالکل ایسے. اچھا ابھی آپ اٹائر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اس میں خیر میری اپنی آبزرویشن تھی, اس میں مجھے تو یہ چیز پسند تھی کہ آپ نے ایک اسپیشل قسم کا ڈریس کوڈ رکھا ہوا ہے فار دا پوڈ کاسٹ, اور ایک اچھی پریزنٹیشن اسلام کو ایز اے برانڈ پیش کرنا, یوتھ کے سامنے ایک بہتر طریقے سے پیش کرنا, بجائے اس کے کہ مطلب مثال کے طور پر میں مثال دے پاؤں اگر صحیح طرح سمجھانے کے لیے, کہ ایک بالکل ایک عام نوجوان اگر وہ TLP کو دیکھ کے اسلام کی طرف جا رہا ہے تو شاید اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ لے کر جا رہا ہے, اور ایک آپ لوگوں کو دیکھ کر اگر آ رہا ہے تو ایک اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ لے کر آ رہا ہے اگر اور کسی کو دیکھ کے. تو اس چیز کا بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں, دعوت جو ہے وہ پیش کس طریقے سے ہو رہی ہے. بالکل بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں انسان کے نا کچھ سائیکلوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں دعوت کے کام میں ان سائیکلوجیکل بیریئرز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے, تاکہ بات انسان کو صحیح سے سمجھ آئے, اگلے کو سمجھ آئے, لسنرز کو. اگر تو دیکھیں ہم گلف کنٹریز میں ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ خاص ایک لباس ہے ریلیجس طبقے کا, بلکہ اوور آل آپ کو بتا ہے جبہ, پھر سر پہ وہ جو رومال ٹائپ وہ جو ہوتا ہے, علماء کا ایک خاص لباس ہے جو کہ بہت زبردست لباس ہے. پاکستان میں بھی ہے اور جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, بڑا اچھا لباس ہے وہ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تھوڑے ڈائنامکس اور ہیں. پاکستان میں یہ اب امیج کیسے بنی ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن بنی ہے. اور وہ امیج یہ ہے کہ دین میں آنے کا مطلب ہے مفلسی, دین میں آنے کا مطلب ہے غربت, اور دین میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا سے ٹوٹلی کٹ آف. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو, یوتھ کو اسپیشلی یہ بتائیں کہ دین میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, یا آپ فیشن نہیں کر سکتے, ٹو بی آنیسٹ جو جائز فیشن ہے, یا آپ کوئی شوق نہیں پال سکتے, یا آپ کوئی ہابی نہیں رکھ سکتے, جائز تفریحات کا ارتکاب نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کہ بڑا اعتراض بھی اس پہ ہوتا ہے. اب ضیاء بھائی ہارلے ڈرائیو کرتے ہیں, شوق ہے ان کا, پرانا شوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وانا بھی ہیں اور دین میں آ کے کہ انہوں نے شوخی مارنے کے لیے ہارلے لے لیا, وہ پہلے سے ہے. تو الحمدللہ دیکھیں جس کا جو شوق ہے, ہمارے ولاگرز بھی ہیں, علی شام آپ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, تو وہ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں, بائکنگ بھی کرتے ہیں, فوڈ ولاگز بھی بہت بناتے ہیں. الحمدللہ ان کا شوق ہے. اور یوتھ کو یہی تو ہم نے اپنے سبلیمنلی سکھانا ہے, ان کے سب کانشیس میں میسیج دینا ہے کہ الحمدللہ اسلام ڈز ناٹ اسٹاپ یو
to enjoy life to the fullest اور entertainment. You can have fun by مطلب یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے. اور آپ کے میں دیکھ رہا ہوں اسپیشلی کل میں انسٹاگرام آپ کو دیکھ رہا تھا, اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ فن فیلڈ ایکٹیویٹی, اور فن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے لازمی کیپشنس کے اندر اور پوسٹرز کے اندر اس کو نمایاں کیا ہوا ہے, شاید وہ تھوڑا سا یوتھ کو وہ کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہ وہی بات ہے نا, سائیکولوجیکل بیریئر توڑنے کے لیے. اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی ہے, کنزیومر سائیکالوجی میں نے پڑھی ہوئی ہے, پوری ماسٹرز ہے میرا سائیکالوجی میں. تو ایڈورٹیزمنٹس یہی تو کرتے ہیں, اس طرح کے کلرز یوز کرنا, اس طرح کے ٹیگز لانا, مطلب اس طرح کے ٹائٹلز رکھنا کہ وہ سب کانشیسلی یوتھ جو ہے اس چیز سے اٹریکٹ ہو. یہ الحمدللہ اس اسٹریٹجی سے ہم چلتے ہیں. زبردست. اچھا, آپ کا جو پرائم کام ہے بیسکلی وہ پوڈ کاسٹ ہے, یا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پوڈ کاسٹ ہے, میں بھی یہ سمجھتا تھا, لیکن پچھلے آپ کی گزشتہ کچھ ہفتوں کی مصروفیت دیکھ کے اندازہ ہوا کہ پرائم کام آپ کا شاید اور بھی بہت سارے ہیں ایجوکیشن میں اور کاؤنسلنگ میں. تو بیسکلی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا پرائم کام جب یوتھ کلب شروع ہوئی تھی وہ تھا کہ یوتھ کے ایشوز کو ٹریک آؤٹ کیا جائے اور ان سے کسی بھی طریقے سے بات کی جائے, ورک شاپس کے تھرو, سیمینارز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, انہیں ایونٹس میں انوالو کیا جائے, گڈ کمپنی دی جائے, اور یہ کہ ان کو ساتھ شامل کیا جائے ایز والنٹیئرس, پھر ان کی تربیت کی جائے. یہ سارے مقاصد تھے. تو ود ٹائم ہم نے ریئلائز کیا کہ جو دو مین ایشوز یوتھ کے ہیں جن پہ کام ہونے کی ضرورت ہے وہ ڈاؤٹس اور ڈیزائرز ہیں. شبہات یا شہوات, سارے کے سارے مسائل ان دو مین ٹاپک سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے پھر ان دو ایریاز کو پکڑ لیا کہ ہر اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی چاہیے جو ایک شبہ ہے. جیسے ایتھزم, بہت سی شبہات یوتھ کے مائنڈ میں ہیں. یہ شبہ ہے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے بھی کہ نہیں, مے بی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شبہات, مے بی احادیث کے بارے میں شبہات. تو ایک تو ہم نے اس کو پکڑا ہے. پھر لبرلزم, فیمنزم, آپ کو پتہ ہے ازمز اینڈ اسکزمز کی ایک پوری جنگ, پاکستان تو ہب ہے اس چیز کا. تو دوسرا شہوات, وہ پورن ایڈکشن ہو گئی, اور جو بھی آج کل خرافات چل رہی ہیں, بہت کیسز آتے ہیں, بہت بہت دکھی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں, حیران رہ جاتے ہیں ہم, بڑا کچھ چل رہا ہے. یوتھ جس طرح, اللہ معاف کرے, زنا از لائک اے ہینڈ شیک. یونیورسٹیز کی اگر میں بات کروں, اور روتے ہیں آ کے اور کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں. تو یہ دو ٹاپکس کو ہم نے پکڑا, ان پہ ورک شاپ, سیمینارز, اور باقی فن کا ایلیمنٹ بھی ڈالا تاکہ صرف یوتھ یہ نہ سمجھے کہ لیکچرز ہی ہوتے ہیں جی ادھر جا کے, یا کورسز. ہاں, یہ لوگ کھیلتے بھی ہیں, یہ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. لیکن کووڈ کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو ٹارگٹ کیا, اور الحمدللہ اسٹوڈیو بنایا, پوڈ کاسٹ شروع کیے, تو آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو پوڈ کاسٹ بھی ہمارا مقصد ہے, لیکن ایک بہت بڑا مقصد یونیورسٹیز جانا ہے. ماشاءاللہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہمیں بلاتی ہیں. ونڈز آف چینج آپ کو پتہ ہوگا, ہمارا اینول ایونٹ ہوتا ہے, اس میں ہم کو 200 کے قریب انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں آل اوور پاکستان. ڈفرینٹ اسپیکرز, ٹیمز بنائی ہوتی ہیں ہم نے, کوئی کسی شہر جا رہا ہے, کوئی کسی شہر جا رہا ہے. ایک مہینے میں ہم یہ سب کرتے ہیں. تو وہ بڑی زبردست ایک ویو ہوتی ہے پاکستان میں الحمدللہ. تو وہ ہمارا مین کام ہے. اگر میں آپ کو مین کام بتاؤں کہ یونیورسٹیز میں جا کے اس آڈینس کو ایڈریس کرنا جو مساجد میں نہیں آ رہی, خطبات میں نہیں آتے ہیں, وہ بالکل اینڈ میں آتے ہیں جب اللہ اکبر ہونے لگتا ہے, جو آپ کے پوڈ کاسٹ کو پلے نہیں کر رہے ہیں, اس کو آپ کی پوڈ کاسٹ بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان کو پھر وہاں جا کے پینل ڈسکشن کرنا, Q&A سیشنز لینا. ابھی میں لمس گیا ہوا تھا 3 دن پہلے استاد حمزہ زورسس کے ساتھ. اچھا. تو ہمارا ایونٹ شروع ہوا 7 بجے, 11:15 تک ہم ہال میں بیٹھے. اچھا. حالانکہ لیکچر ہمارا آدھے گھنٹے کا تھا. اس کے بعد کیا تھا, Q&A سیشن. اتنے سوالات تھے بچوں کے, اتنے سوالات تھے, اور اتنے زبردست سوالات تھے. اچھا. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ لمس میں برائٹ بچہ جاتا ہے. اچھا, آپ نے لمس کا نام لیا اور یونیورسٹیز کا نام لیا, تو یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی لمس اور یہ FCE تھی تو لبرلزم کا اور سیکولرزم کا گڑھ ہیں, اور یہاں سے صرف یہی بچے جنم لے رہے ہیں, یہی خیالات پنپ رہے ہیں. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, اوور آل دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ وہ لبرل یونیورسٹیز ہیں, اسپیشلی BNU ہو گئی. ظاہر ہے کہ وہ لبرل آرٹس کو لے کے, اور لبرل ساری جو سائنس ہے پوری لبرلزم کی, اس کو لے کے وہ بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں. اوپر کی بات کر رہا ہوں ایز فار ایز ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکیڈیمیا از کنسرنڈ. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں, اللہ نے ہر جگہ ایسے لوگ کھڑے کرنے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان یونیورسٹیز میں بڑی خیر بھی دیکھی ہے میں نے. مساجد بھری ہوتی ہیں, FC کالج کی مسجد فل ہوتی ہے. ایون جو مغرب عشاء کی نمازیں, میں جمعے کی نماز کی بات نہیں کر رہا, لمز آپ چلے جائیں مسجد بھری ملے گی آپ کو الحمدللہ. تو یوتھ کو شوق بہت ہے دین سمجھنے کا, پڑھنے کا. بٹ آبویسلی جو میں نے ریزن بتائی نا, شہوات,
یہ بہت خطرناک چیز ہے یوتھ کے لیے, اور یہ چیز بار بار انہیں ٹریک سے ہٹاتی ہے. تو دے نیڈ اے گڈ کمپنی ایز ویل. تو یہ یوتھ کلب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کمپنی بھی فراہم کی جائے. اچھا, یہ جو آپ سب کچھ بتا رہے ہیں, ونڈز آف چینج ہے یا پوری آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو آپ نے بہت ایک ماشاء اللہ ٹاپ ناچ بنایا, تو یہ سب کام کرنے کے لیے آبویسلی کچھ ریسورسز اور بجٹس وغیرہ بھی آپ کے, تو یہ سائیکل کہاں سے چلتا ہے آپ, کیونکہ آپ شاید بہت زیادہ بزنس تو اس میں نہیں کرتے ہوں گے, اس کے تھرو تو بزنس نہیں کرتے ہوں گے. ہمارا ماشاء اللہ ڈونیشن ماڈل ہے. اچھا. اور سب کو پتہ ہے ڈونیشن ماڈل ہے, کیونکہ ہم اپنے لیکچرز کے پیسے نہیں لیتے, حالانکہ آفرز ہوتی ہیں ہمیں ظاہر ہے. تو ہمارا فری ماڈل ہے لیکچرز کے حوالے سے. باقی ایونٹس پہ اگر فی رکھتے ہیں تو وہ ایونٹس پہ لگ جاتا ہے, صحیح ہے, ہماری جیبوں میں نہیں جاتا. اچھا اچھا. بٹ یہ کہ ڈونرز ہمارے ساتھ ماشاء اللہ کے فضل سے ایسے اٹیچڈ ہیں, وہ ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دا نیڈ فار دس ورک, اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں اور کھل کے دیتے ہیں ماشاء اللہ, دل کھول کے, اور کہتے ہیں بلکہ کہ آپ کو کچھ چاہیے ہمیں بتائیں, کیمرہ, میڈیا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے چلانا ہے جی یہ کام, اللہ چلا رہا ہے, اور اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اس میں سپورٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ. ریسورسز کی آپ نے بات کی کہ صرف آپ جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ ماڈل پہ چلتے ہیں یا ڈونیشنس کے ماڈل پہ چلتے ہیں, تو آپ کے چینلز کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کی مانیٹائزیشن نہیں آپ لوگ کرتے, وہ اس میں دیکھیں ایڈز نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ بھی آئی تھنک نہیں, اس پہ کچھ کنفیوژن تھی ہمیں. اچھا. ظاہر ہے دیر آر آل سارٹس آف فتاوز, تو ابھی تک ہم کنفیوز تھے اس بات پہ کہ فیس بک کی یا یوٹیوب کی کمائی حلال ہے, آیا حلال بھی ہے کہ نہیں. اچھا. تو وہی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں ہم ابھی تک الحمدللہ کہ گرے ایریاز کو اوائڈ کیا جائے. صحیح ہے. بٹ یہ کہ اس پہ ابھی بات چل رہی ہے, یہ ڈومین میری نہیں ہے, یہ بیسکلی ضیاء بھائی چونکہ CEO ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں علماء کرام کے ساتھ. شاید کوئی راہ نکل آئے, لیٹس سی, لیکن ابھی تک مونیٹائز نہیں کیا. شاید اگر کچھ علماء کی طرف سے ہمیں فتاویٰ ملتے ہیں تو جایا جا سکتا ہے اس طرف, کیونکہ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اچھی سورس ہے. نہیں, پاکستان میں جو بہت بڑی تعداد کے اندر کریٹرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو منی ارن کر رہے ہیں, تو وہ کچھ خدا نخواستہ غلط کر رہے ہیں یا وہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب آپ ابھی تک کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرے نزدیک گرے ایریا ہے یہ. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, لیکن جتنا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اٹس پرفیکٹلی فائن. میں نے خود پرسنلی 2-3 علماء سے پوچھا ہے, کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نہیں کریں گے تو وہ لوگ تو کریں گے, یوٹیوب وہ تو کما رہا ہے اس سے. ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ دیکھیں اٹ ڈپینڈز آن دا ویور کہ وہ کس قسم کا ہے, اس کے الگوریدمس کیا ہیں, اس کے مطابق اس کے سامنے ایڈ آتا ہے. اس کے جو کوکیز ہے وہ میں اس کے مطابق اس کو ایڈ سجسٹ ہو جائے گا, تو ایڈ آپ تو لگا نہیں رہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں بہت, اور اسی وجہ سے یہ کہ ہمارا اوپینین میں بھی کچھ سافٹ ہو رہا ہے. باقی یہ کہ دیکھیں پیسہ جہاں بھی آتا ہے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ وہاں پہ پھر بہت سی چیزیں جنم لیتی ہیں. تو اس کو بڑا انٹیلیجنٹلی ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن سپورٹ ہو مانیٹائزیشن کے تھرو, اور انڈیویجولس کے چینلز تو ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ وہ پھر بڑا اس کو اسمارٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ بڑا ٹرکی ہوگا آپ کے لیے. بہرحال آل دا بیسٹ, اللہ کرے اس میں سے کوئی خیری برآمد ہو. آپ نے ابھی یوتھ کی ہم بات کر رہے تھے, آپ ان کے ایشوز جا کے فیس کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی کنزمپشن کا بھی آپ نے ذکر کیا جس کے تھرو آپ کی پوڈ کاسٹ کی ویورشپ بڑھی ہے. اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, 8 to 9 hours آر نارمل کہ اسکرین ٹائم, اور لوگ جو ہیں وہ اسکرین پہ ٹائم سرف کر رہے ہیں. سائیکلوجیکلی یہ کس طریقے سے, اس کے اوپر آپ نے کوئی ریسرچ کر کے کوئی اس کے بارے میں کاؤنسلنگ کی ہے بھی یا نہیں؟ جی, اس پہ احمد بہت ہمارا کنٹینٹ اسی پہ ہوتا ہے, بلکہ اسکولز میں جب میں جاتا ہوں, یہ 14+ ایج گروپ یا 13 to 18, اس کے لیے تو میرا ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے. اچھا. یعنی جب بھی مجھے وہاں کوئی بلاتے ہیں, روٹس بلاتا ہے الحمدللہ, یہ بیکن ہاؤس ہے, LGS ہے, ہمارے ہوتے رہتے ہیں, فروبیلز ہے, تو ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے میرا, کیونکہ یہ ایج گروپ سب سے زیادہ اس میں انوالوڈ ہے. باقی بھی ہیں یونیورسٹی گوئنگ, لیکن یونیورسٹی گوئنگ شاید کوئی سیلف کنٹرول لرن کر لیتے ہیں, بزی ہو جاتے ہیں پڑھائی میں, پروجیکٹس میں, لیکن یہ ایج گروپ اس طرح سے اس طرف جاتا ہے کہ ان کے لیے تو آپ نے تو کہا نا 8 to 9 hours, میرے تو خیال میں ان کا شاید 12 گھنٹے اسکرین ٹائم ہوگا, گھر جا کے بس اسکرین ہی ہے. تو الحمدللہ ہماری ورک شاپس اس میں ہیں جس میں وارن کرتا ہوں, کانسیکوینسز بتاتا ہوں سائیکلوجیکلی, ان کو ڈاکیومنٹریز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. گورو نے اس پہ بہت کام کیا ہے. تھوڑا ہمیں بھی بتائیں تھوڑا کیا اس کے ہیں. سوشل ڈیلیما ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ سب سے پہلے میں ریکمینڈ آپ کے ویورس کو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ, اور اپنے ویورس کو. دوسرا دیکھیے کہ ڈوپامین کی جو سائنس ہے اس کے تھرو ہم سمجھاتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ جب آپ کی ڈوپ کی ویلیو بڑھ جائے خاص مقدار سے, جو آپ کا کیمیکل ہے برین کا, تو اس کے اثرات آپ کی شخصیت پہ کیا ہوتے ہیں کہ لٹرلی آپ زومبی بن جاتے ہیں, اور آپ کی ڈپریشن بڑھ جاتی ہے, آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے, آپ کانسیکوینسز دیکھنے کے قابل نہیں رہتے چیزوں کے, کیونکہ آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس یوں بند ہو جاتا ہے, یہ جو سامنے کا پارٹ ہے.
سوشل میڈیا کے اوور یوزیج سے. آپ کا وائٹ میٹر کم ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ایڈکشن کی وجہ سے. آپ کا جو اوور لوڈ آف انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کا گرے میٹر کم ہو جاتا ہے. یہ برین کے ایریاز ہیں اور ظاہر ہے کچھ چیزیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ آپ سست بن جائیں گے, پروکریسٹینیشن کرنے لگیں گے, آپ جو ہے وہ زومبی سے مراد ہے کہ صرف اپنا سوچیں گے, اپنے علاوہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. آپ کو اکتاہٹ ہونے لگے گی لوگوں میں بیٹھ کے, آپ اینٹی سوشل ہو جائیں گے. مہمان کوئی آئیں گے, آپ کو لگے گا یہ میرا ٹائم ویسٹیج ہے. کوئی آپ سے بات کر رہا ہوگا 2 منٹ بعد, بلکہ 2 منٹ کیا 20 سیکنڈ بعد آپ کا فوکس آؤٹ ہو جائے گا. ہر چیز آپ کو بور کرنے لگے گی. تو دیکھیں نا کتنا نقصان ہو گیا. آپ رہ ہی اس دنیا میں رہے, اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی دنیا ہی نہیں ہے. نہ آپ کمرے میں ارد گرد دیکھ رہے ہو کمرہ میسی ہے, کیسا ہے, میری گھر میں کیا ضرورت ہے, میری بہن کو میری کیا ضرورت ہے, بھائی کو کیا ضرورت ہے. تو سب کچھ گیا. سوشلی بھی آپ جو انفٹ ہو گئے, ایموشنلی بھی آپ انفٹ ہو گئے, فزیکلی بھی آپ انفٹ ہو گئے. کہنے کو آپ سوشل ہی ہو رہے ہیں وہاں پہ, کہنے کو تو آپ سوشل ہو رہے ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر. سب فیک ہے وہ سارا جو سوشل وہاں پہ ورچوئل سوشل ہونا وہ سب فیک ہے. اور فیک لائفز ہیں ہماری یوتھ کی. ٹو بی آنیسٹ 15 منٹ آپ کسی یوتھ سے بات کریں آپ کو رونا آ جائے گا, کیونکہ آپ کو اس کے اندر کی ہالونیس نظر آنے لگے گی 15 منٹ بعد, 10-15 منٹ بعد. تو آپ سمجھ جائیں گے, آپ کا دل روئے گا کہ یار یہ کس قسم کی ویک جنریشن ہم بنا رہے ہیں. تو اٹس ہائی ٹائم. ٹیلنٹ بہت ہے, دیکھیں میں مایوس نہیں کر رہا, بہت بلا کا ٹیلنٹ ہے ہماری نوجوان نسل میں, لیکن یہ چیزیں انہیں کھا رہی. ایسے ہی میں ڈاکٹر اسرار کا ایک لیکچر سن رہا تھا, اس میں وہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ آج کل کا بڑا فتنہ ہے کہ انسان کو اتنا مصروف کر دو, ریڈیو چلا دو, ٹی وی چلا دو, کیبل چلا دو. اس زمانے میں سوشل میڈیا تو خیر نہیں تھا. تو آج وہ دیکھیں کہ آج کتنا مصروف کر دو, اس کو اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے. یہ وہ فرما رہے اور تھے. ابھی تو اس سے نیکسٹ لیول چیز آ رہی ہے, اے آئی. میٹاورس. ہاں بالکل, میٹاورس میں تو آپ کا اسکرین ٹائم 24 گھنٹے ہوگا, وہ آپ سوتے ہوئے بھی میٹاورس کر رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ تو بڑا مطلب سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا, یہ بڑا اپنے ساتھ ملاقات کا وقت نہیں ملتا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک وہ اسٹرگل اس میں ہوئی. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, یوتھ بڑے شیلو ہیں, شیلونیس. یہ شیلونیس آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مقصد نہ ہونے کو کہہ رہے ہیں, یا صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے کو کہہ رہے ہیں, یا کیا ہے؟ دیکھیں شیلونیس سے مراد ہے کہ ویکنیس اور ایک ایمٹینیس کی فیلنگ. یعنی کسی دور میں نا ہمارے لوگوں میں ریزیلینس بہت تھی, ایموشنل ریزیلینس, کیونکہ لائف آپ کو پتہ ہے بہت سے چیلنجز پریزنٹ کرتی ہے. لائف میں ریجیکشن بھی آتی ہے, لائف میں جو ہے وہ کبھی آپ کو مل جاتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں ملتا ہے. لائف میں جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں بہت سے چیلنجز آئیں گے یونیورسٹیز میں جا کے. پھر ریلیشن شپس میں, ڈیلنگس میں آپ کو بہت سے ایموشنل چیلنجز آئیں گے, رائٹ. کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو تنگ کریں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو بلی کریں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ آپ سے پیار کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے یوتھ کے ایشوز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری تھا. لیکن میں نے جتنا ہماری یوتھ کو دیکھا ہے وہ پینک جلدی ہو جاتے ہیں, انگزائٹی ان کی جلدی آ جاتی ہے. ڈپریشن تو مطلب اتنی کیجول ہے ان کے لیے, کیونکہ اس پہ بات بہت ہو رہی ہے, پوسٹیں لگ رہی ہیں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ دیکھ کے بندہ ڈپریس ویسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ تو ڈپریس ہے تو میں بھی ڈپریس ہو جاتا ہوں. تو ڈپریشن ایسے ہے ان کے لیے, چھوٹی سی بات پہ ڈپریس. پھر یہ کہ مزاج میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ سختی آ گئی ہے, فیڈ بیک لینا بالکل پسند نہیں ہے, کرٹیسزم لینا تو دور کی بات ہے, اور یہ کہ اپنی غلطی ماننا وہ بھی دور کی بات ہے. یہ کمپلینٹس اساتذہ کی بھی ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے نا انہیں تھوڑا سا کچھ کہہ دو تو وہ ریونج فل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ پھر ریونج لینے پہ آ جاتے ہیں. آلدو اچھے بچے موجود ہیں, اب یہ کوئی نہ سمجھے ہم ویلنس پریزنٹ کر رہے ہیں آج کی یوتھ کو. دیکھیں جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کا تعلق شیلونیس کے ساتھ ہے, لیک آف پرپز کے ساتھ ہے, کیونکہ سارا کا سارا پرپز اس کے ساتھ جڑا ہے. تو پھر شیلو پرسنالٹیز ہی بنیں گی, اللہ معاف کرے, اور ہالونیس ہوگی. یعنی ڈیپ ڈاؤن جب نیٹ فلکس رات کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساری موویز دیکھ لیتے ہیں, ٹی وی سیریز دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد سونے کا ٹائم آتا ہے تو ڈپریس, سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے, سو میں کیسے, نیند بھی نہیں آ رہی کیونکہ وہ ظاہر نشہ چڑھا ہوتا ہے ڈوپامین کا. تو یہ ساری چیزیں انہیں ایمٹینیس اور ہالونیس کی طرف لے جاتی ہیں کہ لائف کا آخر مقصد ہے کیا, اور ہم کریں کیا. تو پرپز لیسنس کی آپ نے بات کی, اور یونیورسٹیز میں آپ بہت سارا جاتے ہیں, تو یونیورسٹی میں تو جو پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہ تم ڈگری سے یا اس تعلیم سے اس قابل ہو جاؤ کہ چند پیسے کما لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 فگر سیلری ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, تو اس کے بعد ایک کامیاب زندگی ہے. تو کامیاب زندگی کو جو ہے وہ اس چیز سے جوڑا گیا ہے. تو آپ اس بارے میں بھی گائیڈ کریں کہ پرپز کس طرح تلاش کر رہے ہیں, اور پرپز بیسکلی ہے کیا انسان کا؟ جی یہ بڑے اچھے ٹاپکس ہیں احمد, اور یہ ہمارے کور ٹاپکس ہیں کہ سکسیس ہے کیا.
یوتھ کو بتانا سکسیس کی ڈیفینیشن. تھوڑا سا بتائیے گا سکسیس بیسکلی. میں یہ سمجھتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے بات کی تھی کہ دا بگیسٹ ریزن آف آر فیلئر از دی رانگ ڈیفینیشن آف سکسیس. یعنی جب سکسیس کی ڈیفینیشن ہی رانگ ہے تو ہر کوئی فیل ہوگا. تو سکسیس جو قرآن نے بتا دیا, ہم وہی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو اپنا پرپز بڑا بناؤ. ایک ہوتا ہے امبریلا ویژن, امبریلا پرپز, جو ٹاپ پہ آپ کا اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پرپزز بن سکتے ہیں. اب میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھو ایک بندے کو الٹیمیٹ پرپز کلیئر ہی نہیں ہے. وہ پرپز کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں ہم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ پرپز کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے. وہ پرپز کیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ظاہر ہے کھیتی کر کے آخرت میں اس کو انجوائے کرو, جو کہ الٹیمیٹ ہوم ہے. یہ سارے پرپز اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک عارضی جگہ ہے, پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا پرپز بناتے ہیں. فار ایگزامپل یوتھ اس بات کو پرپز بنا لے گی کہ یار یہ فلانی لڑکی ہے یا فلانا لڑکا ہے, بس یہی ہے, اسی سے میری شادی ہونی چاہیے. اگر ہو گئی میرا پرپز پورا ہے, نہیں ہوئی تو زندگی ختم, زندگی تباہ ہے. اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہوتی, کیونکہ میں یوتھ کو مذاق میں کہتا ہوں جو مرضی کر لو, پھپھو کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے, ماموں کی بیٹی سے, زیادہ تر پھپھو سے ہوتی ہے. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے کیا لکھا ہے یہ تو تمہیں نہیں پتہ ہے نا. تو اتنا زیادہ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا, زبردستی اپنے آپ کو انوالو کر لینا باتیں کر کر کے, تو جب وہ نہیں ہوگا آپ ڈپریس ہو جاؤ گے. پھر مثال کے طور پہ کسی نے یہ پرپز بنا لیا جی کہ فلانی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو, یا میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اس کے علاوہ فیلڈ ہی کوئی نہیں. اب نہ بنے تو پھر ڈپریشن, کیونکہ الٹیمیٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا, امبریلا ویژن وہ تھا. تو اسلام اس پرابلم کو سالو کرتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں, یہ نیسیسٹیز جو ہے نا ایک حد تک ہیں کہ تم نے زندہ رہنا ہے, لیکن یہ گولز نہیں ہیں. گول ہے پلیجر آف اللہ, گول ہے کہ تم نے ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنی, شکر گزاری سے, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. تو اس گول کو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں یوتھ کو سمجھائیں. تو فرق پڑ رہا ہے, بہت فرق. آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا ریلیشن شپس کا. میں نے بھی ریسنٹلی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ وزٹنگ لیکچرشپ پڑھانا شروع کیا, تو مجھے بھی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا, وہ بہت کمپلین کر رہا تھا, بہت شکوہ کر رہا تھا زندگی سے اور اپنے اس سے. تو میں نے کہا تم چاہتے کیا ہو بیسکلی, تمہیں انٹرنشپ چاہیے, کام بیسکلی کیا آتا ہے. تو میں اس کا جواب سن کے حیران رہ گیا, کہتے ہیں مجھے لو کرنا آتا ہے, اور میں جو ہوں نا بس میں فلاں کے پیچھے یہ اور فلاں میں یہ اور فلاں نے مجھے چھوڑ دیا. تو یہ بہت لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس ریلیشن شپس میں جا کے. اس کی آپ کس طرح کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں یا کیا کریں اس سے؟ دو طرح کی کاؤنسلنگ ہے, ایک تو ہے تھپڑ. یہ بہتر کاؤنسلنگ ہے اس کیس چاہیے, تھوڑی سی ویک اپ کال چاہیے. کیونکہ دیکھیں میں بڑی پرسنل بات شیئر کر دیتا ہوں, شاید اے لیول میں یونیورسٹی کے فیو ایئرس میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا, کیونکہ ہم نے سیکھا ہی ہے نا. بالی ووڈ میں دیکھیں ہر مووی میں پیار تو ہو رہا ہے ہیرو کو, ہالی ووڈ میں بھی دیکھیں جوریسک پارک بھی ہو, ڈائناسور پیچھے لگے ہیں اور لڑکی کا لڑکے سے آنکھیں ملی اور پیار ہو گیا. ایون اسپیس میں موویز بنائی, وہاں بھی پیار ہو رہا ہے. تو ہر جگہ تو پیار ہو رہا ہے, تو اس لیے ہم نے سیکھا ہی ہے. تو شاید میری بھی سوچ اتنی ہی تھی. لیکن الحمدللہ بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ کو اصل پرپز پتہ ہی نہیں لگے گا تب تک شاید آپ ری تھنک بھی نہ کرو. تو بلکہ ایسے جو نوجوان ہیں نا وہ تو تیار ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ فرٹائل ہیں, کیونکہ وہ ایک پرابلم سے گزرے. ان کو اس چیز کا ٹیکہ لگا دینا چاہیے اس ٹائم پہ, ریالٹی چیک دے دینا چاہیے. تو الحمدللہ ہم ڈفرینٹ طریقے اپناتے ہیں. کچھ کو پیار سے سمجھانا پڑتا ہے, ان کو پہلے پیار ہوا ہوا, آپ ان کو اور پیار سے سمجھا رہے ہیں. ان کو تپڑ سے سمجھانا پڑتا ہے, ان کو ہارش کالز, ریالٹیز آف لائف دکھانی پڑتی ہیں, اور ذرا رسپانسبلٹی سمجھانی پڑتی ہے کہ عقل کرو اور مرد بنو, مطلب تم پہ بہت رسپانسبلٹی, مرد بنو. ایسا فیمنسٹ نہ آ جائیں کہ یہ مردوں کو ٹاکسک مسکولینٹی سکھا رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو والدین آپ کو بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں, اور آج کل جو بالکل ابھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ینگ کپل ملا, تو وہ کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں تو یہ لازمی پوچھیے گا کہ آج کل ابھی وہ پیرنٹس بننے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آج کل کے اس پرفتن قسم کے زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں, وہ بہت پہلے سے پریشان ہیں. تو آپ کے پاس بھی آلریڈی پیرنٹس بہت سارے آتے ہوں گے, تو آپ ان کو تسلی دیتے ہیں, کوئی ٹولز بتاتے ہیں, یا کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات, پیرنٹس بہت پریشان ہیں, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے, پیرنٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو جنریشن زی ہے
یہ کون ہے, ان کی پرسنالٹیز کیا ہیں. دیکھیں نا, یہ ہائیلی اوپینینیٹڈ ہیں, تو پیرنٹس ان کو ابھی اس طرح ٹریٹ کریں جیسے 90s میں ہم تھے کہ بس ایک تھپڑ لگایا یا بس تھوڑا ڈانٹ دیا اور سمجھا دیا اور کویسچن نہ پوچھنے دیا, تو اس سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں. کچھ لوگ پیرنٹس نا اسلام تھوپ رہے ہیں اپنے بچوں میں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 دن میں عمر بن الخطاب بن جائیں گے تھوڑی احادیث پڑھا کے, ٹھیک ہے. قرآن حفظ کرا دیتے ہیں پیرنٹس بچوں کو زبردستی, لیکن وہ بچہ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کرانا نہیں چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں نا کیا فائدہ کہ جب وہ قرآن کو بھی بھول جائے گا اور زبردستی آپ اس پہ اتنی کریں گے تو ایتھیزم کی بھی طرف چلے جاتے ہیں بہت سے نوجوان. ابھی ہمارے ساتھ ایک ٹرپ, راسٹ ہمارا ٹرپ ہوتا ہے, ریکریشنل اینڈ اسپرچل ٹرپ, اس میں ہم ناران کا گان گئے ابھی تقریباً 2 منتھس پہلے, صحیح ہے, جولائی کی بات ہے. تو اس میں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ تقریباً 40 کے قریب بچے تھے اور بڑے ویل گروم بچے تھے, مطلب اسکولز LGS وغیرہ ادھر سے بچے تھے, سٹی اسکول وغیرہ وغیرہ. تو ان میں سے ایک بچہ وہ UK سے آیا ہوا تھا اور اس کی فیملی UK سے یہاں پاکستان آئی تھی چند ماہ کے لیے رشتہ داروں سے ملنے. تو انہوں نے جب ہمارا پوسٹر دیکھا ہمارے ساتھ بچہ بھیج دیا کہ چلو ایک اچھی ایکٹیویٹی. تو وہ بچہ نا بڑا آف تھا اور دور دور بیٹھتا تھا, مطلب ہم سے نہ انٹریکشن اتنی کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑا سا ہم اس کے قریب ہوئے, اس سے بات چیت کی, پھر وہ کھلا. پھر اس نے جب دیکھا کہ یار یہاں تو سپورٹس کھیلی جا رہی ہے, تو شوگر لگا رہے ہیں لوگ بس میں, بجائے کہ لیکچر دینے کے یہاں تو لطیفے چل رہے ہیں, تو گیمز چل رہی ہیں, پھر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے ماشاء اللہ. تو اس کو پھر ہم نے لیکچرز بھی ایسے دیے کہ دیکھو ٹیک کیئر آف یور سیلف, رسپانسبل بنو. پیرنٹس ٹھیک ہے سختی کرتے ہوں گے, لیکن پیرنٹس الٹیمیٹلی سنسیئر ہیں تمہارے ساتھ وغیرہ وغیرہ. ان کا گلٹ ختم کیا کہ کوئی بات نہیں, گناہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس بچے کے الفاظ تھے ٹرپ کے اینڈ پہ کہ سر, اس نے ہمیں کہا سر بفور دس ٹرپ آئی یوز ٹو ہیٹ اسلام, اچھا, بٹ ناؤ آئی ایم ان لو ود اسلام. تو دیکھیں پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شاید ان کے سخت رویوں کی وجہ سے اور ان کی غلط ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے بچہ جو ہے دین سے ہی دور چلا جاتا ہے. دوسرا پھر پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے ہم نے جان کیسے چھڑانی ہے اپنے بچوں کی. اور پھر اگر تو میں ابھی بتا دوں پیرنٹس کو, ان کو ہارٹ اٹیکس ہو جائیں گے کہ اللہ معاف کرے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے. جن بچیوں کو وہ ہاسٹلز میں بھیج رہے ہیں کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں. ارلی میرج ہم نے کرنی نہیں, اوپر سے ہم نے اس آگ میں بھی بچوں کو ڈال دینا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو کہا زنا از لائک اے ہینڈ شیک, لٹرلی. ایسے ہم سے فتوے بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں مطاع کر سکتا ہوں. سر ظاہر ہے کہ اب زنا سے بچنے کے لیے کوئی تو ذریعہ مجھے چاہیے نا. لوگ جو ہے وہ ٹیمپرری نکاح کر رہے ہیں صرف اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے. لوگ فونس پہ نکاح کر رہے ہیں, لوگ فیس بک پہ نکاح کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا یہ کیا چل رہا ہے. تو پیرنٹس جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھلتی ہیں تو ایک شاک آف لائف آتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پیرنٹنگ کو ٹھیک کریں اور آپ ہمارے ساتھ جتنی بھی آرگنائزیشن اس چیز پہ کام کریں ان کو سپورٹ کریں اور ایک ٹیم بنے انشاءاللہ. اور اسکولس کو بھی اس کا پارٹ. یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں, جو فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے, تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ جلدی شادی بھی ہے, اسپیشلی مفتی صاحب ایک بڑے اس حوالے سے مشہور ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے کہ صرف یہی ایک حل رہ گیا ہے؟ سب سے بڑا حل ہے یہ, بالکل ارلی نکاح ہونے چاہیے. اور یہ میں نے کیا حل بتانا ہے, تو حدیث میں حل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ آف ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, ہنسی مذاق تھوڑا کر رہے تھے جیسے ینگسٹرز میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور کہا کہ تم میں سے جو جلدی شادی کر سکتا ہے کر لو, اور جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. تو یہ تو حل ہمارے نبی نے بتا دیا اور ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے الحمدللہ. تو فائنینشلی تھوڑا اسٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے ذرا پہلے نکاح کے لیے, یا اگر آپ میٹ نہ بھی کرتے ہو ان کی نیڈز وغیرہ, یا پھر بھی کر لیں؟ دیکھیں یہی ہماری سوسائٹی کا کینسر ہے کہ ہم نے شادی کو جو ہے نا ایک ہوا بنا لیا کہ اس انداز سے شادی ہونی چاہیے. اس وجہ سے جو ہے ہماری ارلی میرج پاسبل ہی نہیں, کیونکہ وہ لڑکی والا بھی کہیں گے کہ جی یہ لڑکا کرتا کیا ہے, لڑکے والے بھی سوچیں گے کہ یار یہ لڑکی جو ہے یہ تو ابھی پڑھ رہی ہے, یا یہ اس کو لے آئیں گے تو اس کے شوق بہت ہوں گے, ہم کہاں سے پورے کریں گے. تو یہی تو ہمارا کینسر ہے, اسی کو تو ختم کرنا ہے. شادی کو آسان بنائے, نکاح کو آسان بنائے. ایک آپ بچی کسی کی لے آتے ہیں, کیا ہوگا, مطلب راشن آپ کی کتنی کمی آ جائے گی. پہلے 5 روٹیاں پکتی ہیں تو اب 6 پک جائیں گی, 7 پک جائیں گی, کیا فرق پڑا. لیکن یہ تب ہے جب وہ بچی آنے والی وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ میرے لیے دنیا سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے. دنیا دے دے گا اللہ, بلکہ ضرور دے گا. جب آپ گناہوں سے بچیں گے تو آپ کے رزق میں برکت آئے گی اور آپ کی دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا انشاءاللہ, برکت دے دے گا. تو اس لیے اللہ کے وعدے بہت
پکے بہت سچے ہیں لیکن ہمارا ان وعدوں پہ یقین نہیں. صحیح ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تم میں سے جو جلدی نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ اسے غنی کر دے گا. میرے سامنے کیس سٹڈیز ہیں. ہمارے کتنے بھائی, آج سے 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جب وہ ینگ تھے, الحمدللہ 19 سال 20 سال میں شادیاں کی ہیں. میرے پاس کوئی 20 مثالیں ہیں, یوتھ کلب میں 20 مثالیں, خوش ہیں الحمدللہ, بچے ہیں ان کے. آج کل آپ کو پتہ ہے انفرٹیلیٹی کتنی بڑھ گئی ہے. 30 سال بعد مرد اور عورت بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ نہ ہو. اس لیول پہ انفرٹیلیٹی بڑھ چکی ہے ہماری خوراکوں کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو سمجھنی چاہیے. اللہ کے دین میں سکون ہے, سلوشن ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے تو پھر وہی آیت ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, پھر ٹھیک ہے تمہاری زندگی میں ایک مشکل آئے گی, ڈیفیکلٹی آئے گی, بھگتو, پھر تو یہی ہوگا. علی بھائی, یہ رزق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کے ٹیلنٹ سے ہے, آپ کی قسمت سے ہے, آپ کے اسکل سے ہے, یا رزق جو آپ اس کے لیے کرتے ہیں ساری اسٹرگل, اس کا تعلق بیسکلی کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دیکھیں رزق ڈیفائنڈ ہے لیکن وہ لیتے آپ کیسے ہیں وہ ٹوٹلی اٹس اپ ٹو یو. وہ اس میں آپ کا ٹیلنٹ بھی ہے, کبھی آپ کو زیادہ مل جائے گا, کبھی آپ کو کم مل جائے گا, لیکن اوور آل ویلیو سیم رہے گی ڈپینڈنگ اپون یور اعمال. اور دوسری بات دیکھیں نا, رزق کو سمجھیں, رزق ہے کیا؟ رزق صرف فائنینشیل ویلتھ نہیں ہے, رزق میں سوشل ویلتھ بھی ہے. سوشل ویلتھ ہے کہ اللہ آپ کو نیک دوست دے دے گا, اچھی کمپنی دے دے گا, محبت کرنے والے لوگ دے دے گا, ٹھیک ہے, لائل لوگ دے دے گا. لائلٹی کتنی ایک ایسی چیز ہے جس کی کتنی کمی ہے. امیر لوگ, رزق بہت ہے, یہ فائنینشیل ویلتھ بہت ہے, لائلٹی زیرو ہے. نہ وائف لائل ہے, نہ بچے لائل ہیں, سب انتظار کر رہے ہیں مرے گا کب, مرے گا تو پیسہ ہمارے پاس. نہ دوست لائل ہیں, دوست اس لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں ساتھ پیسہ بہت ہے, اس لیے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ کہ ہمیں کھلا دے گا, یہ کر دے گا, کوئی میں بھی اس سے ادھار لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر بندہ آپ کے ساتھ مقصد کے لیے جڑا ہوا ہے, تو وہ کون سا رزق ہے؟ اسی طرح ایموشنل ویلتھ ہے, ذہنی سکون, قلبی اطمینان, وہ بھی تو رزق ہے. وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. کئی لوگ ہیں پیسے والے ہیں لیکن ہے ہی نہیں, ذہنی سکون ہے ہی نہیں. چوتھا جو اس میں ٹائم ویلتھ ہے, ٹائم میں برکت, کتنا بڑا رزق ہے. کئی لوگ ہیں کم ٹائم میں زیادہ کما لیتے ہیں, کئی لوگ ہیں کم ٹائم میں ان کے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جب کانسیپٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ رزق ہے, تو پھر یہ سوالات نہیں ہوں گے کہ میں نے اتنی محنت کی مجھے تو پیسہ نہیں ملا, فلانے نے تھوڑی سی محنت کی اس کو مل گیا. بھائی پیسہ رزق نہیں ہے صرف. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو پیسے سے کمپنسیٹ کیا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے اللہ نیک اولاد سے کمپنسیٹ کرے, نیک بیوی سے کمپنسیٹ کرے, اچھے لوگوں سے کمپنسیٹ کرے, وقت سے برکت میں کرے. تو یہ کانسیپٹ سمجھنے بہت ضروری ہیں ہمارے. ایسا ہی ہے. ویسے رزق جو فائنینشیل رزق ہے اس کو بڑھانے کے بھی کچھ ذرائع ہیں, جس طرح صدقہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور بظاہر یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ بھی ہے کہ آپ جب بھی صدقہ دیں اللہ کی راہ میں تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کے پاس واپس ضرور آتا ہے. آپ نے بھی ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے صدقے والی؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ تو قرآن میں حدیث میں اللہ نے کلیئر کٹ ویز بتا دی ہیں. صدقہ خیرات سے رزق بڑھتا ہے لوگوں کے لیے, بلکہ لوگوں کے لیے کیا, مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے سے رزق بڑھتا ہے. میرے پاس کیس سٹڈیز ہیں ماشاء اللہ, میں نے ایسے ایسے لوگوں کو زیرو سے گرو کرتے دیکھا ہے کہ جو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. صرف ایک مثال دیتا ہوں, کتنا آسان ہے کہ آپ سخت گرمی کے موسم میں یہ پرندے ہوتے ہیں جی, ان کے لیے وہ ایک ملتا ہے پورا, وہ گھر سا ملتا ہے, اس میں پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں, روٹی کے پیسز بھی وہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا گھر ایک برکت کا ذریعہ بن گیا, پرندے آ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں وہاں سے, تو صرف اس ایکٹ کی وجہ سے میں نے ان کے رزق میں برکت آتی دیکھی. تو یہ بالکل ہے استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, بڑھاتا ہے رزق. صلہ رحمی, صلہ رحمی سب سے کوئک میتھڈ ہے رزق بڑھانے کا. اچھا, صلہ رحمی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ناراض رشتہ دار کو منانا, یہی تو صلہ رحمی ہے. اس سے ملنا جو پہلی آپ کے ساتھ سیٹ ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہے. لیکن کچھ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جن سے دور رہنا پڑتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ ان سے نفرت نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں, عید پہ کال کر لیں, شاید ان کا دل نرم ہو جائے. یہ صلہ رحمی میں آتی ہیں ساری. کبھی کوئی فنکشن ہے انہیں بلا لیا, انہیں کوئی گفٹ دے دیا, کوئی دینی لیکچر دے دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب سے کوئک وے ہے رزق بڑھانے کا. آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم پیسہ کمانے میں لگے ہیں, رشتہ داروں سے ملنے کا. اسلامک فلاسفی ٹوٹلی الٹا کہہ رہی ہے, آپ ٹوٹلی الٹا کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ٹائم نکالو, رزق میں بڑھاؤں گا. تو وہی بات ہے نا کہ عقیدے ہمارے کمزور. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. آپ صلہ رحمی کی آپ نے بات کی کہ عید پہ کال کر لو. ہمارے یہاں تو لوگ برسوں کال نہیں کرتے کہ فلاں پی ٹی آئی کا ہے, فلاں نون لیگ کا, تو میں نے تو کال نہیں کرنی ہے. میں تو یہ بالکل ہی, اور تو یہ جو ڈیوائڈ ہے اور یہ جو پولرائزیشن ہے یہ بھی تو بہت بڑا چیلنج بن گیا ہوا ہے. اس کو بھی کہیں ایڈریس کیا آپ نے, یا یہ ایشو بڑا ایشو نہیں ہے؟ چیزوں کا
ہمارے قلب کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک فلیش پیس آف فلیش ہے, جسم میں لوتھڑا ہے گوشت کا, اس کا قلب. اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. تو یہ دیکھیں یہ قلب کی سختیاں ہیں. ذکر ہم نہیں کرتے, نماز ہم نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہم نہیں کرتے, اسلامک فریم ورک کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے, کتابیں ہم نے نہیں پڑھنی, علم ہم نے حاصل نہیں کرنا, دل کو نرم کرنے والی حدیث ہم نے نہیں پڑھنی, اور پھر ہم نے تبصرے سنے جانے ہیں پاکستانی چینلز کے, تو پھر وہ فرسٹریشن تو بڑھے گی, پولرائزیشن تو بڑھے گی. ان لوگوں کا تو کام ہے لڑوانا, ان کو تو پیسے ملتے ہیں اس چیز کے, آپ کو پتہ ہے ویورشپ کے, جتنا مسالہ لگائیں گے اتنا پیسہ ملے گا. یہی تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ تو لوگوں کو خود چاہیے کہ دینی تعلیمات کو عام کریں اپنے گھروں میں, تاکہ یہ نفرتیں, دل نرم ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں دین سے دوری ہی ہے اور قلب پہ ورک نہ کرنے کا. صحیح ہے. چلیے ابھی ہم رزق اور صدقے کی بات کر رہے ہیں. صدقے سے جو ہے وہ نظر بد بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. لیکن نظر بد کا جو فینومنا ہے بیسکلی, اس کو میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی ہے کیا, ریئلٹی ہے بھی یا نہیں ہے. ریئلٹی تو خیر ہے, لیکن اس میں یہ کویشچن آتا ہے کہ جس کو نظر لگتی ہے اس کی کیا غلطی ہے, یا اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا بس کوئی بندہ اسے حسد کر رہا ہے, یا کوئی بھی اس کی چیز دیکھ کے اس سے اگر نظر لگ رہی ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو جس کو نظر لگ رہی ہے اس کا بظاہر کوئی غلطی ہے, کوئی قصور تو نہیں ہے. تو یہ بیسکلی فینومنا ہے کیا؟ یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, اس کو جراثیم کوئی اٹیک کر گیا, اس کو فلو ہو گیا, تو اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے نا. ایک بندے کو بخار کیوں ہو گیا, اس کا قصور کیا ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں کچھ جراثیم بھی ہیں, اور وہ جراثیم سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا, صفائی کا خیال رکھو, ٹھیک ہے. کووڈ آیا, دیکھیں ہم نے پریکاشنز لیں, ماسک پہننا شروع کیا. اب ایک بندہ ماسک کے بغیر بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے کووڈ کیوں ہو گیا, میرا قصور کیا ہے؟ تو قصور تو ہے اس کا. اسی طرح ایک بندہ جو ہے نظر بد, دیکھیں کیا ہے, یہ نیگیٹو انرجی ہے, اس کا بھی وجود ہے. جیسے بیکٹیریا کا وجود ہے, نیگیٹو انرجی کا بھی وجود ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ایسا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے لگ جاتی ہیں, ہم خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں حکم دیا کہ اپنی تصویریں ڈالو اور اپنی خبریں ڈالو سوشل میڈیا پہ جا کے. مطلب آپ کس کو بتانا, کیا دکھانا, کیا آپ چاہ رہے؟ کھانا میں نے کھا لیا ہے تو لوگوں کو اس سے کیا ہے, کھانے کی میں پکچر ڈالوں, پھر اپنے چھوٹے بچوں کی پکچرز ڈالوں, کتنے حاسدین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر میں اپنی ایک نیوز ڈالوں, میری شادی ہو گئی ہے, میرے اتنے بچے ہیں, میری جاب لگ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. تو یہ تو خود ہم ایکسپوز کر رہے ہیں نا, ماسک پہن ہی نہیں رہے ہم. تو یہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے. شیئر کرنے سے اگر بندہ خوش ہوتا ہے اپنے دوستوں سے کرنا ہے, یا اس کو ذرا اپنی خوشی شیئر کرتا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی اس میں یہ ہے, پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ شیئر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک کلوزڈ اگر آپ کا سرکل ہے, آپ کی پروفائل میں بھی پرائیویٹ ہے, جی, تو ایک حد تک کیا جا سکتا ہے. لیکن یو نیور نو کہ آپ کا کوئی دوست اس چیز سے محروم ہے. اور دیکھیں نظر صرف برے لوگوں کی نہیں لگتی ہے, یہ بہت کلیئر ہمیں ہونا چاہیے. نظر ایک ایسی نیگیٹو انرجی ہے جو اچھے لوگوں کی بھی لگ جاتی. جیسے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لیٹ سے کہ ایک بندے کی اولاد ہی نہیں ہے, اس کو جب آپ یہ خبر دیں گے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کو دکھ ہوگا, وہ ایکسپریس نہیں اس کو کرے گا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کی وہ نیگیٹو انرجی آپ کو افیکٹ کر دے. تو پریکاشن اپنی پوری لیں, کم سے کم ڈالیں. یہ نہیں کہہ رہے ڈالیں نا. دیکھیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جی پھر تو یوتھ کلب کا سارا کام غلط ہے, آپ بھی تو اپنی تصویریں ڈالتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک مقصد ہے ان تصاویر ڈالنے کا, وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم دکھائیں جی کہ ہم بہت زیادہ ہائی فائی یا یہ وہ مقصد ہے لوگوں کو ایک امیج دینا کہ دین میں انٹرٹینمنٹ ہے. پوسٹرز ہم شیئر کرتے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے کہ لوگ ایونٹس میں آئیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, ہم بھی بہت ایشوز فیس کرتے ہیں نظر بد کے ایول آ کے. لیکن الحمدللہ ہمیں سمجھ ہے کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز. رقیہ ہے نظر بد کا, وہ ہم بہت سنتے ہیں الحمدللہ. اذکار ہیں صبح شام کے, وہ ہمیں پکے رکھنے پڑتے ہیں, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں. لیکن عوام الناس ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. نظر بد سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار اگر مختصر آپ بتائیں, وہ کون سے زیادہ سب سے پاورفل معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس. صحیح. وہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 بار صبح 3 بار شام. اور رات سونے سے پہلے اللہ کے نبی دوبارہ یہ 3 بار پڑھتے تھے. صبح سے مراد ہے فجر کے بعد, یا اگر لیٹ اٹھے ہیں تو تب اگر صبح ہے, اور شام سے مراد ہے مغرب سے پہلے. اور رات سونے سے پہلے اللہ کے نبی اس طرح ہاتھ کرتے تھے, 3 بار یہ پڑھتے تھے تینوں کل, اس کے بعد پھونک مار کے سارا اپنے جسم پہ اور بستر پہ. تو یہ بہترین نسخہ ہے نظر بد سے بچنے کا. اس کے علاوہ اور بہت ہیں,
اعوذ بکلمات التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، یہ بچوں پہ دم کرنا چاہیے. یہ امام حسن اور امام حسین پہ اللہ کے نبی کرتے تھے ایول آئی کا دم. تو اسی طرح باقی بھی اذکار ہیں. حصن المسلم ایک ایپ ہے HISNULMUSLIM، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين بھی الہدا کی ایک بڑی اچھی ایپ بنائی ہے انہوں نے. یہ ایپس لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، ایول آئی سے بچنے کے اذکار ہیں، یاد کریں اور پڑھیں انہیں. معصورات کے نام سے ویب بک ہے، اس میں بھی بہت اذکار اور دعائیں وغیرہ اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے بھی چیزیں بڑے پیمانے میں مل سکتی ہیں. ہم بالکل لاسٹ کی جانب علی بھائی بڑھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی. آپ نے درمیان میں بہت ساری درمیان میں ڈسکشن جنریٹ ہوئی ہے. وانبی کی آپ نے ایک ٹرم یوز کی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں، اور میں نے ٹاک بھی سنی کہ آپ کسی یونیورسٹی میں گئے تو آپ کو اس یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ کا معلوم تھا کہ اس میں کس بیک گراؤنڈ کے بچے آتے ہیں جی، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے. تو یہ بیسکلی وانبی کیا ٹرم آپ نے یوز کیا اور یہ کس کو دیکھ کے تھوڑا فینومنا اگر آپ ایکسپلین کریں. بالکل، دیکھیں ایک دور میں بھی شاید وانا بھی تھا. ہماری نیچرلی ہیومن بینگ ذرا را ہے، پرسنالٹیز را ہوتی ہیں، اور دین کا کام ہی یہ ہے. جیسے کہ ایک مالی کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک را گروتھ کو، جنگل ہے اس میں کٹائی کرنا، پھول لگانا اور اس کو ذرا نکھارنا. تو دین کا بھی یہی کام ہے کہ جو را پرسنالٹیز ہیں انسان کی اس میں نکھار لے کر آنا اس فریم ورک کے تھرو. تو میں بھی ایک دور میں وہ بننے کی کوشش کرتا تھا جو میں نہیں ہوں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. مے بی آپ اس سرکل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مے بی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں شیلونیس کی وجہ سے جی کہ میں اصل میں ایسا نہیں ہوں، میری تو بہت ہائی فائی کمپنی ہے، بہت میں زبردست انسان ہوں وغیرہ وغیرہ. تو جب میں اس یونیورسٹی میں گیا، آپ نے وہ کلپ کو ریفر کیا، جی جی، تو وہ مجھے صاف نظر آ گیا کہ یہ بچے تو بڑے ٹریڈیشنل گھرانوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کس طرح کا لباس ان بچیوں نے پہنا ہوا ہے اور ہمارے بچے کس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. صاف نظر آ رہا تھا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو بی فیک. تو وہاں پہ میں نے پھر یہ بات انہیں کر دی، تھوڑا ڈانٹ دیا کہ تم لوگ صاف نظر آ رہا ہے کہ فیک ہو، تمہیں پتہ ہے اصل میں کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک لبادہ تم لوگوں نے اڑا ہوا. تو یس، یہ لبادہ اڑنا انسان کو نا دیکھیں خود پتہ لگ جاتا ہے وہ فیک ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس اسی کو کہتے ہیں نا، ذہنی تذبذب. یہ سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے. وہ تبھی پیدا ہوتی ہے وین یو ٹرائنگ ٹو بی سم ون یو آر ناٹ. ایسا ہی ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. بہت سارے بچے جو اپنی گاؤں کی زمین بیچ کے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، کوئی اتنی اسٹرگل کر کے وہاں پر آئے ہوئے، لیکن وہاں پہ آ کے اپنے شو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت لینڈ لارڈ ہیں یا کچھ اور ہیں. تو یہ واقعی بہت بڑے پیمانے پہ اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹی میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اور ہی قسم کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ علی بھائی، بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے تو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.